اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا اور جو نعمتیں بھی ہمارے پاس ہیں وہ سب اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی کی دی ہوئی ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ایک صفت ہے الودود، بہت زیادہ محبت کرنے والا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کس سے محبت کرتے ہیں، اور ہمیں اپنی زندگی میں یہ بات جان لینی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کن لوگوں کے لیے ہے، تاکہ ہم بھی ویسے ہی بندے بن جائیں، ہم بھی وہ کام کریں کہ جس سے اللہ تعالیٰ ہم سے بھی محبت کرے۔ انسانوں کے بارے میں بھی جب ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ کوئی شخص ہم سے محبت کرتا ہے تو ہمیں کتنا اچھا لگتا ہے۔ جن بچوں کو یہ اعتماد ہوتا ہے کہ ان کے والدین ان سے بڑی محبت کرتے ہیں، وہ بچے بہت کانفیڈنٹ ہوتے ہیں، ان کو ایک سیکیورٹی کا احساس ہوتا ہے، ان کی زندگی بالکل مختلف ہوتی ہے ان بچوں کی نسبت جو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ماں باپ ان سے پیار نہیں کرتے، اور ان کو شیطان یہ وسوسہ بھی ڈالتا ہے کہ وہ اس لیے تم سے پیار نہیں کرتے کہ شاید وہ تمہارے اصلی ماں باپ نہیں سوتیلے ہیں۔ تو محبت ایک ایسی چیز ہے جو انسانوں کی زندگی میں خوشی پیدا کر دیتی ہے، انسانوں کی سوچ کو بدل دیتی ہے۔ ایمان والے مومن سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں، والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھ کر، قرآن مجید پڑھ کر ہم سب کے دل میں کسی نہ کسی درجے میں اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہو جاتی ہے، اللہ کی محبت دل میں آتی ہے۔ پھر ہمارے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ بھی ہم سے محبت کرتا ہے یا نہیں، اور پھر کبھی کبھی ہمارے آنسو بھی نکل آتے ہیں کہ کیا ہوگا اگر اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہوئے، یا اللہ تعالیٰ ہم سے راضی نہیں اور ہم سے محبت نہ کرتے۔ تو پھر اس بات کا شوق پیدا ہوتا ہے کہ وہ طریقے معلوم کیے جائیں جس سے ہم اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کر سکیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو محبت کرنے والا ہے، وہ کرتا ہے۔ عام طور پر ہم اللہ تعالیٰ کا جو تعارف کرواتے ہیں اس میں محبت کا پہلو کم ہی ہوتا ہے۔ ہم بچوں کو، دوسروں کو یہی زیادہ بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائیں گے، سخت سزا دینے والے ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ ہیں، شدید العقاب بھی ہیں، لیکن اس کے ساتھ یہ ایلیمنٹ بہت کم ہوتا ہے، یہ صفت کم بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں اور بہت زیادہ محبت کرتے ہیں۔ الودود کا لفظ جو ہے یہ لغت میں مبالغے کا صیغہ ہے۔ سورۃ البروج میں اس کا ذکر آتا ہے، وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ۔ وہی ہے جو بے حد بخشنے والا، نہایت محبت کرنے والا، عرش کا مالک ہے، بڑی شان والا ہے، کر گزرنے والا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ یعنی جس چیز کا وہ ارادہ کر لیتا ہے، جو چیز وہ کرنا چاہتا ہے، اس سے اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ تو بات یہ ہے کہ ہمیں ان کاموں کا علم ہونا چاہیے، اگر علم ہے تو وہ کام کرنے کا ارادہ کر لینا چاہیے، ان کاموں کو کرنا چاہیے جس سے ہمیں اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہو۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف جو بھی سچے دل سے پلٹتا ہے، توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے آگے جھکتا ہے، کثرت سے سجدے کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فرما بردار بندوں سے محبت کرتا ہے اور نافرمان بندوں سے بغض رکھتا ہے۔ وہ توبہ کرنے والوں، پاک صاف رہنے والوں، احسان کرنے والوں، تقوی رکھنے والوں، صبر کرنے والوں اور سچ بولنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اس کے برعکس شرک اور کفر اور نفاق اور تکبر اور ظلم اور فسق ایسی چیزیں ہیں کہ جس کے کرنے والے اللہ تعالیٰ کے نہایت مبغوض ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہوتا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرتے ہیں، اس کی بھی کچھ نشانیاں ہیں۔ اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ بندے سے محبت کرتا ہے، اذا احب اللہ عبدا، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو جبریل علیہ السلام کو بلاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں، بے شک میں اپنے فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو، اور تم سب یعنی سارے فرشتے بھی اس سے محبت کرو۔ تو جبریل علیہ السلام حاملین عرش میں اس کا چرچا کرتے ہیں، یعنی جو فرشتے عرش اٹھائے ہوئے ہیں، جبریل علیہ السلام ان سے بات کرتے ہیں۔ آسمان والے حاملین عرش کی ملی جلی آوازوں کا شور سنتے ہیں، یعنی وہ آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو ان کی باتیں باقی آسمان والے، ساتھ میں آسمان والے سن رہے ہوتے ہیں، اور پھر جب انہیں سمجھ آتی ہے
کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے اور یہ فرشتے اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو ساتویں آسمان والے بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں. پھر اس کے بعد وہ محبت چھٹے آسمان پہ آتی, پھر باری باری ساتوں آسمانوں کے جو مکین ہیں, جو وہاں رہنے والے ہیں, وہ سب اس سے محبت کرتے ہیں. پھر اس بندے کی مقبولیت آسمان دنیا تک آ جاتی ہے اور پھر اس کا ذکر زمین پر اتر آتا ہے. پھر زمین والے بھی اس سے محبت کرتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا یہ وعدہ ہے, سورۃ مریم میں آتا ہے, ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور اچھے کام کر رہے ہیں, اللہ الرحمن ان کے لیے لوگوں کے دلوں میں ضرور محبت پیدا کر دے گا. اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے نیک اعمال کرنا ضروری ہے, کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور اچھے کام کر رہے ہیں, اللہ الرحمن ان کے لیے لوگوں کے دلوں میں ضرور محبت پیدا کر دے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبریل کو آواز دیتا ہے کہ اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے, تم بھی اس سے محبت کرو. جبریل بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں. پھر جبریل تمام آسمان والوں میں آواز دیتے ہیں کہ اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے, تم بھی اس سے محبت کرو. پھر تمام آسمان والے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں. اس کے بعد وہ زمین میں بھی مقبول اور محبوب بن جاتے ہیں. الحمدللہ اس وقت بارش ہو رہی ہے, بارش کی خوبصورت آواز ہمارے کانوں میں پڑ رہی ہے, اور آپ کو معلوم ہے کہ جب بارش برستی ہے تو اس وقت بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں. تو آج لگتا ہے دعاؤں کا دن ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی محبت عطا کر دے اور ہمیں ان بندوں میں شامل کر دے جن سے وہ محبت کرتا ہے, اور ہمیں ان کاموں کو کرنے کی توفیق دے جو اس کی محبت سے قریب کر دیں, اور ہمارا خاتمہ بھی ایمان پر ہو اور اپنی اطاعت کے کام ہو, پھر ساری زندگی لیتا رہے, اور ہمیں نافرمانیاں چھوڑ دینے کی توفیق دے. تمام بیماروں کو اللہ تعالیٰ صحت عطا فرمائے اور ہمارے بچوں کو ہدایت عطا فرمائے. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ جتنے بھی آنے والے ہیں ان کے دلوں میں جو دعائیں ہیں, ان کی جو ضروریات ہیں, جو حاجات ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو بھی پورا فرمائے اور سب کا آنا اللہ تعالیٰ قبول کرے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی سے محبت کرتے ہیں تو فرشتے بھی اس سے محبت کرتے ہیں, اور اسی طرح پھر زمین والے بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں. یہ صحیح بخاری کی روایت تھی جو بھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی. ایک اور روایت صحیح مسلم کی ہے. سہیل بن ابی صالح سے روایت ہے کہ ہم عرفہ میں تھے حج کے موقع پر کہ عمر بن عبد العزیز گزرے, وہ امیر حج تھے. تو لوگ انہیں دیکھنے کے لیے کھڑے ہو گئے. میں نے اپنے والد سے کہا, ابا جان میرا خیال ہے کہ اللہ عمر بن عبد العزیز سے محبت کرتا ہے. انہوں نے کہا کس وجہ سے؟ میں نے کہا لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت ہونے کی وجہ سے. اور آپ جانتے ہیں کہ عمر بن عبد العزیز کا نام آج بھی جب ہمارے کان سنتے تو ہمارے دلوں میں ان کی محبت جاگ اٹھتی. آپ لوگوں نے ان کی سوانح حیات پڑھی ہوگی, انہوں نے جو ریفارمز کیے اور جس طرح کی زندگی گزاری اور جس طرح کا تقویٰ تھا ان کے اندر, اور جس طرح کی ان کے اندر اللہ کی یاد تھی, اور پھر موت کی یاد, اور خلیفہ وقت ہوتے ہوئے بھی کس طرح موت کو یاد کرتے رہتے. دنیا ان کے قدموں میں بچھی ہوئی تھی لیکن ان کو دنیا سے کوئی دلچسپی نہیں تھی, ان کی نظر آخرت پر تھی. اور عقل مند لوگوں کی یہی نشانی ہوتی ہے کہ جو چیز جانے والی ہے, جو فنا ہونے والی ہے, وہ اتنی اہم نہیں. جو چیز باقی رہنے والی ہے اس پہ ہاتھ رکھو, اس کو پکڑ لو. پھر اسی طرح ایک اور حدیث ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ مال اسے بھی دیتا ہے جس سے محبت کرتا ہے, اور اسے بھی دیتا ہے جس سے محبت نہیں کرتا. یعنی دنیا اس کو بھی مل جاتی ہے جس سے اللہ محبت کرتا ہے, اور اس کو بھی مل جاتی ہے جس سے اللہ محبت نہیں کرتا. لیکن ایمان صرف اسے دیتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے, اسے ایمان کی توفیق دیتا ہے. بس جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے اسے ایمان عطا کر دیتا ہے. جیسے ہم دیکھتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل کے لیے اور حضرت عمر کے لیے دونوں کے لیے دعا کرتے تھے, اور کیا کہتے تھے کہ ان میں سے جو تجھے پسند ہے اس کو تو ہدایت دے دے. تو اللہ تعالیٰ نے ہدایت حضرت عمر کو دی اور وہ اللہ کے محبوب بندوں میں شامل ہو گئے. اسی طرح یہ ہے کہ بعض اوقات ایمان ہوتا ہے ہمارے اندر, لیکن ہمیں تجدید ایمان کی ضرورت رہتی ہے. قرآن مجید میں آتا ہے, یا ایھا الذین آمنوا آمنوا, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو ایمان لے آؤ. اب انسان سوچتا ہے
میں تو آلریڈی ایمان لایا ہوں، پھر دوبارہ سے کیسا ایمان لانا ہے؟ تو بات یہ ہے کہ یہاں دوبارہ ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ ایمان کی تجدید کی جائے، ایمان کو ریوائیو کیا جائے۔ اور کن چیزوں سے ایمان ریوائیو ہوتا ہے؟ جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، ایسی مجالس میں، ایسی کتابیں پڑھ کے کہ جس سے انسان کے دل میں نیکی کے جذبات ابھرتے ہیں، جس سے انسان کے اندر آخرت کی یاد آتی ہے، جن چیزوں کے ساتھ، جس ماحول کے ساتھ انسان کے اندر اچھے کاموں کا شوق پیدا ہوتا ہے۔ مثلاً آپ خفیہ صدقہ کرتے، کسی کو نہیں پتا، صرف آپ کے رب کو پتا ہے۔ آپ دیکھیں کسی شدید ضرورت مند کی آپ ضرورت پوری کر دیتے ہیں اور اس کو بھی نہیں پتا چلتا کہ کس نے میری ضرورت پوری کی، لیکن اس کے بعد آپ کے دل میں ایمان کی ایک حلاوت پیدا ہو جاتی ہے، کیونکہ آپ نے وہ کام اللہ کے لیے کیا ہوتا ہے، آپ کو یہ یقین ہوتا ہے کہ اس کا ریوارڈ مجھے اللہ تعالیٰ دے گا۔ تو اس طرح بہت سے کام ایسے ہوتے ہیں، اور ان کاموں کے آگے میں کچھ نشاندہی بھی کروں گی کہ وہ کام کرنے سے انسان کو اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہوتی ہے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد کی روایت ہے، انسان اللہ کی رضا حاصل کرتا ہے اور اس میں مسلسل لگا رہتا ہے، یعنی دن رات کوئی نہ کوئی ایسا کام کرتا رہتا ہے جس سے اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ جبریل علیہ السلام سے فرماتا ہے کہ میرا فلاں بندہ میری رضا کی تلاش میں ہے، وہ مجھے راضی کرنا چاہتا ہے، آگاہ رہو، اس پر میری رحمت ہے۔ یعنی جو بندہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر اپنی رحمت فرماتا ہے۔ جبریل علیہ السلام کہتے ہیں کہ فلاں آدمی پر اللہ کی رحمت ہو، حاملین عرش بھی یہی کہنے لگتے ہیں اور ان کے آس پاس کے فرشتے بھی یہی کہنے لگتے ہیں، حتیٰ کہ ساتوں آسمان والے بھی یہی کہنے لگتے ہیں، پھر یہی بات زمین پر اتار دی جاتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ جس بندے سے محبت کرتا ہے اس کی خاص مدد فرماتا ہے، ایسے طریقوں سے اس کی مدد فرماتا ہے کہ اس کو خود بھی نہیں پتا ہوتا کہ اس کا یہ کام کیسے ہو گیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی کی، یعنی میرے دوست سے دشمنی کی، میری طرف سے اس کے خلاف اعلان جنگ ہے، اور میرا بندہ جن جن عبادتوں کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے، ان میں سے کوئی عبادت مجھے اتنی پسند نہیں جس قدر وہ عبادت پسند ہے جو میں نے اس پہ فرض کی ہے۔ کون سی عبادت فرض ہے؟ نماز کے فرض۔ نوافل بھی اچھی چیز ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں اپنے فرائض ادا کرنے پر توجہ دینی چاہیے۔ اگر ہماری نمازیں ہی لیٹ ہیں اور انہی کا ہمارے اندر کوئی شوق نہیں ہے اور تو کوئی توجہ نہیں ہے اور ان کو اچھے طریقے سے پڑھنے کا کوئی اہتمام نہیں ہے اور ہم ادھر ادھر کے اور کاموں میں بھاگے پھرتے ہیں کہ شاید جس سے ہمیں اللہ کی محبت حاصل ہو، لیکن سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ نماز کو اچھے طریقے سے پڑھنا۔ اس کے بعد نوافل، جیسے نمازی کے نوافل ہیں، روزوں کے نوافل، حج، عمرہ۔ تو فرمایا کہ میرا بندہ نوافل کے ذریعے سے مجھ سے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں۔ ہم میں سے کتنے لوگ نوافل کا اہتمام کرتے ہیں، چاہے نماز کے بعد کے نوافل ہوں یا پھر اشراق کے، چاشت کے، یا استخارے کے، یا اور بھی کوئی مشکل آنے پر اللہ کی طرف رجوع کرنا، تہجد ہے، قیام اللیل ہے۔ تو فرمایا میرا بندہ نوافل کے ذریعے مجھ سے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں۔ جب میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ اگر وہ مجھ سے مانگے تو میں اسے دیتا ہوں، اگر وہ مجھ سے پناہ کا طالب ہو تو میں اس کو پناہ دیتا ہوں۔ میں کسی چیز میں تردد نہیں کرتا جس کو میں کرنے والا ہوتا ہوں، جو مجھے مومن کی جان نکالتے وقت ہوتا ہے۔ وہ موت کو بوجہ تکلیف پسند نہیں کرتا اور مجھے بھی اسے تکلیف دینا اچھا نہیں لگتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے واپسی کا یہ طریقہ ہی ایک رکھا ہے ایسا کہ جس سے ہر انسان کو گزرنا۔ اب یہ جو بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا کان بن جاتا ہے، ہاتھ بن جاتا ہے، باقی چیزیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان سارے اعضاء کو انسان اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کرنے لگے۔ یعنی میرے کان اللہ کے دیے ہوئے ہیں، میں ان کانوں سے وہی سنوں گی جو اللہ کو پسند ہے، میں ان آنکھوں سے وہی دیکھوں گی جو اللہ کو پسند ہے۔ تو اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے پھر انسان کو اپنے ہی اعضاء سے جو اللہ کے دیے ہوئے ہیں، اللہ کے نافرمانی کے کام نہیں کرنے۔ پھر جس بندے سے اللہ محبت کرتا ہے اس کو نیک شہرت دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اسے لوگوں میں نیک شہرت بنا دیتا ہے، لوگوں کے دل میں ڈال دیتا ہے کہ اچھا انسان ہے۔ لوگ تعریف کرنے لگتے ہیں نا، میرا ہمسایہ بہت اچھا ہے،
یہ ہمارے نیبرز آئے ہیں نئے، بہت اچھے لوگ ہیں، ہمارا ڈرائیور بہت اچھا انسان ہے اور فلاں بہت اچھا انسان ہے. صحابہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نیک شہرت کیسے بناتا ہے؟ آپ نے فرمایا وہ اس طرح کہ اس کی موت سے پہلے اس کو نیک عمل کی توفیق دے دیتا ہے، یعنی مرنے سے پہلے وہ نیکیوں کے کام میں لگ جاتا ہے، حتیٰ کہ اس کے پڑوسی اور اس کے آس پاس رہنے والے اس سے راضی ہو جاتے ہیں. یعنی اگر ان کے دلوں میں کوئی ناراضگی یا کوئی کمی بیشی ہو تو وہ اس سے راضی ہو جاتے ہیں اور اس طرح وہ نیک نام بن جاتا ہے. تو گویا نیکیوں کی توفیق ملنا اور مرنے سے پہلے نیکیاں کرنا کہ سارے راضی ہو جائیں، سب سے معافی تلافی کر لینا، سب کا خیال رکھنا. اور اس میں آپ دیکھیں کہ اللہ کی توفیق اگر ہو تو جو انسان کی عمر زیادہ ہوتی جاتی ہے اس کے اوپر سے دنیا کے کاموں کی ذمہ داریاں کم ہو جاتی ہیں. مثلاً گھر میں کھانا پکاتے تھے لیکن اب ایک سرٹن ایج کے بعد آپ کھڑے نہیں ہو سکتے، تو جو جوان نسل ہے، جو بیٹی ہے، بہو ہے، کوئی بھی، وہ کہتے ہیں یہ ذمہ داری ہم لیتے ہیں، آپ آرام کریں، آپ کچھ اور کریں. اب آپ سے ایک یہ ذمہ داری ہٹ کے بچے آپ کے بڑے ہو چکے ہیں، وہ انڈیپینڈنٹ اپنی ذمہ داری خود اٹھا لیتے ہیں. اسی طرح اور بھی زندگی کے جو کام کاج ہیں، اگر آپ کہیں جاب کرتے ہیں یا کچھ کام کرتے ہیں تو آپ کی ریٹائرمنٹ ہو جاتی ہے. اب یہ وقت ایسا ہے کہ جس میں آپ اپنی پچھلی ساری زندگی کی تلافی کر سکتے ہیں. جن لوگوں کا آپ خیال نہیں رکھ سکے ان کا خیال رکھیں، جن لوگوں کے ساتھ آپ نے کوئی زیادتی کر لی ان سے معافی مانگ لیں، جو آپ کے فرائض باقی رہ گئے، کوئی چھوٹ گئے، کچھ کمی بیشی ہوگی ان کو پورا کر لیں، توبہ استغفار کی کثرت کر دیں. کیونکہ جو شخص 60 کراس کر جاتا ہے اس کے پاس کوئی عذر باقی نہیں رہتا. لہٰذا عمر کے اس حصے کو دنیا کے پیچھے بھاگنے میں نہیں گزاریں، بلکہ ان کاموں کو کریں کہ موت کے بعد بھی لوگ آپ کو اچھے لفظوں سے یاد کریں. اس کا یہ مطلب نہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے، نہیں، اللہ کی طرف سے جو فرائض عائد ہوتے ہیں ان فرائض کو ادا کرنے کے لیے. جب آپ اللہ کی خاطر کوئی کام کریں گے اللہ تعالیٰ لوگوں کے دل میں خود ہی آپ کی محبت قدر ڈال دے. پھر اسی طرح ایک اور تحفہ بھی ملتا ہے ان لوگوں کو جن سے اللہ محبت کرتا ہے. وہ کیا؟ حدیث میں آتا ہے اذا احب اللہ عبدا آتاہ الرفق، اللہ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اسے نرمی عطا کر دیتا ہے. اس کے لہجے میں نرمی، اس کے معاملے میں، اس کے رویے میں، اس کے کچھ اٹھانے میں، رکھنے میں، یعنی ہر چیز کے اندر نرمی آ جاتی، سختی اس کی دور ہو جاتی. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا سخت مزاج ہوتے ہیں اور کچھ لوگ ہوتے ہیں نرم ہوتے ہیں، آپ سے آرام سے بات کرتے ہیں، آرام سے آپ کو ہاتھ لگاتے ہیں، آرام سے سارے کام کرتے ہیں. یعنی نرمی صرف انسانوں کے ساتھ نہیں ہوتی، نرمی جانوروں کے ساتھ بھی ہوتی ہے، نرمی برتنوں کے ساتھ بھی ہوتی ہے کہ آپ انہیں پٹخا کے نہیں پھینکتے. یعنی کوئی بھی کام ایسے، حتیٰ کہ جو آپ کی چال ڈال میں بھی ہوتی ہے نرمی. تو یہ اللہ کی محبت کی علامت ہے. اس پر آپ اپنے آپ کو پرکھ سکتے ہیں کہ آپ کے اندر یہ ہے یا نہیں. اسی طرح ایک اور نشانی بھی ہے اور وہ نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو دنیا کی محبت سے بچاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جل اپنے جس بندے سے محبت کرتا ہے اسے دنیا سے اسی طرح بچاتا ہے جیسے تم لوگ اپنے مریض کو کھانے پینے سے بچاتے ہو کہ تم اس پر خوف رکھتے ہو، یعنی طبیعت کی خرابی کا خوف رکھتے تو اس کو نہیں دیتے. مثلا گھر میں اگر کسی کو شوگر ہے، آپ کی والدہ یا والد کو، تو پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ ان کے سامنے میٹھا وغیرہ نہیں کھاتے، اور اگر وہ کھانے لگے تو آپ ان کو روک دیتے ہیں کہ آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی، آپ یہ نہیں کھائیں، آپ کچھ اور کھا لیں. اگر آپ یوں کہیں گے نا یہ نہیں کھائیں کچھ اور کھا لیں، یہ کھا لیں، یہ زیادہ اچھا انداز ہے، یہ نرمی والا انداز ہے، اور یہ پھر آپ نے کھانا شروع کر دیا، یہ نہ کھائیں اور ان کے ہاتھ سے پلیٹ چھین لی، یہ سختی کا انداز ہے. اور پھر اس سے بڑا امتحان اپنے ہی بچوں کے ساتھ نرمی، اپنے ہی بچوں کے ساتھ نرمی، ان کو پیار سے بلانا، پیار سے حکم دینا، پیار سے کام کہنا، آرام سے ان کو سمجھانا، ان کی طرف سے آنے والی اذیتوں کو برداشت کر لینا، سہ جانا، پی جانا، اگنور کر جانا، فوری حملہ آور نہیں ہو جانا کہ یہ تم نے ٹھیک نہیں کیا اور وہ تمہاری کام غلط ہے اور تمہاری تو کوئی کل سیدھی نہیں. اس سے اصلاح نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، ونس ان اے وائل اگر آپ پیار سے ڈانٹ بھی دیں تو ان کو پتا ہوتا ہے کہ ہماری ماں جو ہے وہ بہت محبت کرنے والی ہے اور یہ جو اس نے ڈانٹ پلائی ہے یہ بھی محبت والی ہی ہے، پھر وہ اس کو منفی نہیں لیتے. لیکن اگر آپ کے مزاج میں سختی ہے تو پھر بچے آپ سے بھاگیں گے. پھر کبھی کبھی اگر آپ مصنوعی انداز میں ان سے کوئی نرمی والا سلوک کرتے بھی ہیں تو اس کو بھی وہ ایکٹنگ کہتے ہیں، اس کو وہ مانتے نہیں، ٹرسٹ نہیں کرتے. لہٰذا اس نرمی کو مزاج کا حصہ بنائیں، آہستگی اور نرمی کو. نرمی اختیار کرنے کے لیے آہستگی بہت ضروری ہوتی ہے، کیونکہ جب ہم چیزوں میں بہت جلد بازی کرتے ہیں نا تو وہاں مشکل ہوتی ہے.
پھر اسی طرح قرآن مجید سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کن لوگوں سے محبت کرتا ہے. اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے ان سے جو اللہ سے محبت کرتے ہیں. قرآن مجید میں آتا ہے یحبہم ویحبونہ، اللہ ان سے محبت کرتا ہے اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں. یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم میں سے جو کوئی اپنے دین سے پھر جائے تو اللہ عنقریب ایسے لوگ لے آئے گا کہ وہ ان سے محبت کرے گا اور وہ اس سے محبت کریں گے. مومنوں پر بہت نرم ہوں گے، کافروں پر بہت سخت ہوں گے، اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے. یہ اللہ کا فضل ہے، وہ اسے دیتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے، اور اللہ وسعت والا سب کچھ جاننے والا ہے. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرتے ہیں، آپ کی پیروی کرتے ہیں. سورۃ آل عمران میں آتا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. آپ کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کی پیروی کرو. اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا. اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے محسنین سے. ان اللہ یحب المحسنین. محسن کون ہوتا ہے؟ محسن کا لفظ احسان سے ہے. ایک تو اس کا عام معنی ہے نیکی، یعنی نیکی کرنے والوں سے، ہر ایک کے ساتھ نیکی کا معاملہ، اچھا رویہ رکھتے ہیں، اچھا معاملہ کرتے ہیں، محسن. اور ایک احسان کا مطلب یہ ہے کہ جیسا سلوک لوگ ہم سے کرتے ہیں ہم اس سے بہتر ہم سے کریں تب محسن بنیں گے. مثلاً آپ نے قرض لوٹانا ہے کسی کو، تو جتنا آپ نے لیا ہے اگر اپنی خوشی سے کچھ زیادہ کر دیتے ہیں، جیسے پہلے گھروں میں ہوتا تھا نا کہ چلو نیبر سے آٹا لے آؤ پھر واپس کر دیتے تھے، نمک لے آؤ پھر وہ واپس تو جو آپ کو ملا لوٹاتے ہوئے آپ اس کو مزید پیمانہ بھر کے دیں، یہ احسان ہوگا. اسی طرح اگر کوئی آپ سے اچھے طریقے سے نہیں بولا تو آپ اس سے اچھے طریقے سے بول لیں. کسی نے آپ کو آپ کا حق نہیں دیا لیکن جب آپ کی باری آئی تو آپ نے اس کا حق اس کو خوشی سے دے دیا کیونکہ آپ اللہ کی خاطر دے رہے تھے. تو یہ سب صورتیں احسان کی صورتیں. اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز پر احسان کرنا فرض کیا، یہاں تک کہ اگر کوئی جانور ذبح کر رہا ہے، جیسے بکرا ذبح کر رہے ہیں آپ، تو اس کو بھی اچھے طریقے سے ذبح کرنا چاہیے. حدیث میں آتا ہے کہ اپنی چھری کو تیز کرو اور اپنے ذبیحے کو آرام پہنچاؤ. فَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ، یعنی جانور کو بھی راحت پہنچاؤ، اس کے ساتھ بھی زیادتی نہ کرو، سختی نہ کرو. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ کچھ اور چیزیں بھی ہیں. مثلاً آپ کوئی بھی کام کرتے تو ایک ہوتا ہے وہ سر سے اتارنا اور ایک یہ ہوتا ہے کہ اس کو عمدہ طریقے سے کرنا. کتب الاحسان علی کل شیء، ہر چیز میں احسان ہوتا ہے جس کو ایکسیلنس کا لیول کہتے ہیں. آج میں گزر رہی تھی کہیں سے تو وہاں لکھا ہوا تھا اسکول آف ایکسیلنس اردو. ایسی سی آبادی تھی تو میں سوچی کہ غریب بچے یہاں سے گزرتے ہوں گے، اس کو پڑھیں گے کیا، ان کو سمجھ کیا آئے گی. تو بعض اوقات ہم نام تو رکھ لیتے ہیں لیکن وہ کام ویسا نہیں ہوتا. تو صرف نام رکھنے سے بھی کچھ ایکسیلنس نہیں ہوتا جب تک کہ ہم اس کو ایکسیلنس کے لیول پر کریں نا. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ متقین سے محبت کرتا ہے. فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ، بے شک اللہ تقوی والوں سے محبت کرتا ہے. تقوی کیا ہوتا ہے؟ تقوی دل میں اللہ تعالیٰ کے حاضر و ناظر ہونے کا احساس ہو، اللہ تعالیٰ کی پہچان، اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے ڈرنا، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید رکھنا، اللہ تعالیٰ کے لیے رجا اور خشیت، اور سارے جو ہمارے دل کے معاملات ہیں وہ اللہ کی رضا کے تابع ہوں. اب آپ دیکھیں کہ تقوی میں دو پہلو آتے ہیں کہ اللہ کے ڈر سے اللہ کی مرضی کے کام کرنا اور اللہ کے ڈر سے اللہ کی ناراضگی کے کام چھوڑ دینا. یہ بھی تقوی کی ڈیفینیشن بتائی جاتی ہے. بہرحال تقوی کا لفظی معنی ہوتا ہے بچنا، بچ کے چلنا، یعنی اس دنیا میں ہر کام احتیاط سے کرنا کہ کوئی ایسا کام مجھ سے نہ ہو کہ جس سے اللہ تعالیٰ ناراض، اچھے طریقے سے کام. پھر اسی طرح سورۃ البقرہ میں آتا ہے ان اللہ یحب التوابین، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتے. توبہ کرتے رہیے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے رہیے. یعنی چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر بھی اور بڑی بڑی غلطیوں پر بھی ہم مسلسل غلطیاں کرتے ہیں. ہم انسان ہیں، ہم کمزور ہیں، ہم بھول جاتے ہیں، لہٰذا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف پلٹ آئیں. پھر پاک صاف رہنے والوں سے یحب المتطہرین، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. متطہر تطہر ہوتا ہے خوب پاکیزگی حاصل کرنا، یعنی اچھی طرح اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھنا. توبہ سے انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں، انسان گناہوں سے پاک ہوتا ہے، اور پانی سے انسان نجاست اور میل کچیل سے پاک ہوتا ہے.
لہٰذا اچھے سے وضو کرنا چاہیے، اچھے سے نہانا چاہیے، جسم سے میل کچیل اور گندگی اور نجاست دور کرنی چاہیے، اس میں سستی نہیں کرنی چاہیے۔ آپ کو معلوم ہے کہ وضو میں اگر پاؤں کی ایڑی خشک رہ جائے تو نماز نہیں ہوتی۔ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ لوگ جلدی جلدی پاؤں بس ایسے کرتے ہیں نا، بعض لوگ ٹوٹی کے آگے پاؤں کیا ایسے بس ہلکا سا چھٹا دیا پیچھے کر لیا، نہ ملا نہ دیکھا پیچھے گیلا ہوا ہے کہ نہیں، اور ایڑیاں بھی سردیوں میں خشک ہو جاتی ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ سے کہا کہ بلند آواز سے کہو کہ ویل للعقاب من النار، ایڑیوں کو آگ کی ہلاکت ہے، یعنی اگر وضو میں ایڑیاں خشک رہ گئی تو اس کی سزا آگ ہے۔ اس لیے بہت احتیاط سے وضو کرنا چاہیے اور پاؤں کو بھی صاف کرنا چاہیے۔ بعض اوقات ہمارے ناخن بہت بڑھ جاتے ہیں، ناخنوں میں میل پھنس جاتی ہے اور ہم صرف اوپر سے پانی بہا لیتے ہیں، ناخن نہیں کاٹتے تو نجاست ہی نہیں جاتی۔ بعض لوگوں کو ہاتھوں کے ناخن بڑھانے کا بڑا شوق ہوتا ہے، کچھ لوگ تو سستی کے مارے نہیں کاٹتے، اچھا کاٹتے ہیں اور پھر بڑھتے ہی جاتے ہیں۔ تو آپ کو معلوم ہے کہ ہر انسان کو اپنی نجاست خود ہی صاف کرنی پڑتی ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ جب آپ بائیں ہاتھ سے اپنی نجاست صاف کرتے ہیں تو نجاست کے باریک ذرات جو ہوتے ہیں وہ آپ کے ناخنوں کے اندر آ جاتے ہیں، اور پھر آپ ہاتھ دھوتے ہیں اوپر سے ایسے مل کے دھوتے ہیں، یعنی ناخنوں کے اندر سے تو نہیں پوری طرح صاف کرتے، لہٰذا وہ اندر ہی رہتی ہے۔ پھر آپ آٹا گوندتے ہیں، کھانا پکاتے ہیں، اور چیزوں میں ہاتھ ڈالتے ہیں، کہاں نجاست جاتی ہے۔ اور ویسے بھی آپ دیکھتے ہیں کہ بڑے ہوئے ناخن کس کے ہوتے ہیں، کس کی مشابہت ہوتی ہے؟ ہمارے دین کے فطرت کی جو علامات ہیں اس میں یعنی خصال الفطرہ جن کو کہتے ہیں، یعنی انسان کی فطرت میں کچھ چیزیں رکھ دی گئی ہیں اور ہمارے دین کا حصہ ہے وہ، ان میں سے ایک اپنے ناخنوں کو صاف کرنا ہے، ناخن کاٹنا ہے۔ اگر انسان عادت بنا لے اپنی اور ہفتے میں ایک دفعہ جمعے کے دن ناخن کاٹ لے تو اس کے ناخن نہیں بڑھیں گے، تو وہ متطہرین میں شامل ہو جائے گا، صاف ستھرا ہو گیا۔ اسی طرح بالوں کی صفائی، اگر جوئیں وغیرہ پڑ گئی ہیں تو اس کی صفائی، یعنی کوئی بھی چیز جو ہم سے متعلق ہو، کچن ہو، کمرہ ہو، واش روم ہو، کوئی دیکھنے والا ہو یا نہ ہو، کوئی مہمان آ رہا یا نہ آ رہا ہو، روٹین میں اپنی چیزوں کو صاف کرتے رہیں اور اس نیت سے صاف کریں کہ یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے۔ پھر اسی طرح توکل کرنے والوں سے اللہ محبت کرتا ہے، ان اللہ یحب المتوکلین، یعنی جب کوئی پریشانی کی بات آتی ہے تو وہ گھبرا نہیں اٹھتے اور سب کچھ چھوڑ نہیں دیتے، بلکہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں، اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں، توکل کرتے ہیں۔ پھر صبر کرنے والوں سے اللہ محبت کرتا ہے، اللہ یحب الصابرین، انصاف کرنے والوں سے اللہ محبت کرتا ہے، ان اللہ یحب المقسطین، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والوں سے اللہ محبت کرتا ہے، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص، اللہ یقیناً ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اللہ کی راہ میں صف باندھ کے لڑتے ہیں، جیسے وہ ایک سیسا پلائی ہوئی عمارت ہو، یعنی ان کے دل بھی ایک دوسرے سے جڑے ہوتے ہیں اور وہ اکٹھے مل کے کام کرتے ہیں، اکٹھے مل کے اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں۔ پھر جیسے پہلے میں نے عرض کیا کہ فرائض اور نوافل ادا کرنے والوں سے، پھر اسی طرح عبادت میں بہت کوشش کرنے والوں سے، یعنی بعض لوگ ہوتے ہیں نا کہ وہ صحت مند ہوتے ہیں، ایکٹیو ہوتے ہیں، اسمارٹ ہوتے ہیں، ان کے لیے جلدی سے جا کے وضو کرنا، ان کے لیے جلدی سے اپنا نماز پڑھنا مشکل نہیں لگتا، لیکن کچھ لوگوں کو ان سارے کاموں کے لیے اسٹرگل کرنی پڑتی ہے، کسی بیماری کی وجہ سے، کسی تکلیف کی وجہ سے وہ اٹھ نہیں سکتے، وہ اپنی مدد آپ نہیں کر سکتے ان کی، لیکن محنت اور کوشش کرتے ہیں، تو یہ کوشش بھی رائیگاں نہیں جاتی، اس کا بھی اجر ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح مصحف سے دیکھ کر قرآن کی تلاوت کرنے والے سے، عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی چاہتا ہے کہ اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرے، اسے قرآن مجید کی تلاوت مصحف دیکھ کر کرنی چاہیے۔ اب دیکھیے وقت کے ساتھ ساتھ مصحف اٹھانے کا رواج کم ہوتا جا رہا ہے، ہمیں کنوینئنٹ لگتا ہے کہ آئی پیڈ سے ہی قرآن پڑھ لیں، آئی فون سے ہی قرآن پڑھ لیں، ٹھیک ہے پڑھ سکتے ہیں، منع تو کوئی نہیں، آپ کسی بھی طرح پڑھ سکتے ہیں، لیکن مصحف جو مخصوص ہے جس میں صرف قرآن ہی ہے، یعنی قرآن مجید کا نسخہ، اس کو لے کے اپنے ہاتھ میں اور اسے کھولنا اور اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کے پڑھنا، تلاوت کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ پھر اسی طرح اچھی آواز میں قرآن کو پڑھنا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ حدیث میں آتا ہے لیس منا من لم یتغنى بالقرآن، اور اللہ تعالیٰ کسی آواز پہ اتنے کان نہیں لگاتا جتنے نبی کی آواز پر، جب وہ قرآن کو خوبصورت آواز میں پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ یہ خوبصورت آواز میں قرآن پڑھنا بھی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ اسی طرح اللہ کے کلام سے محبت رکھنے والے، قرآن سے محبت رکھنے والوں سے بھی اللہ محبت رکھتا ہے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو ایک لشکر کا امیر بنا کے بھیجا، اور وہ جو امیر تھا وہی امام بھی تھا، تو وہ جب نماز پڑھاتا
کوئی سورت پڑھتا ہے تو آخر میں قل هو اللہ احد یہ سورت ضرور پڑھتا ہے۔ اب جب لوگ واپس آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو آپ کو انہوں نے بتایا کہ آپ کا یہ امیر جو ہے یہ اس طرح نماز پڑھاتا ہے۔ آپ نے فرمایا اس سے پوچھو یہ ایسا کیوں کرتا ہے، یہ مسئلے کو حل کرنے کا طریقہ۔ جب آپ کے پاس کوئی شکایت آئے نا، یا کوئی آپ کو آ کے کسی کے بارے میں کچھ بتائے، تو اس کو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ ذرا اس سے پوچھیں وہ ایسا کیوں کر رہا ہے، تاکہ مسئلہ واضح ہو۔ بہرحال لوگوں نے اس سے پوچھا تو اس نے کہا کہ اس میں رحمان کی صفات ہے اور مجھے پسند ہے کہ میں اس کو پڑھوں، یعنی میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ لِأَنَّهَا صِفَةُ الرَّحْمَنِ وَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَقْرَأَ بِهَا، مجھے قل هو اللہ سورت سے محبت ہے تو میں اس کو پڑھنا چاہتا ہوں، اس لیے میں ہر رکعت میں ساتھ پڑھتا ہوں۔ ہم قل هو اللہ کیوں پڑھتے ہیں؟ محبت کی وجہ سے یا جلدی نماز ختم کرنے کی وجہ سے؟ یہ چھوٹی سورت پڑھ لو، قل هو اللہ پڑھ لو، اچھی بات ہے، بہت ثواب کا کام ہے، ایک تہائی قرآن ہے، لیکن نیت کے فرق سے اجر کا فرق ہو جائے گا۔ تو بہرحال جب اس نے یہ بات کہی کہ مجھے یہ پڑھنا پسند ہے تو آپ نے فرمایا اس کو خبر دے دو کہ اللہ اس سے محبت رکھتا ہے، جس کو قل هو اللہ احد پڑھنے سے محبت ہے اللہ تعالیٰ بھی اس سے محبت رکھتا ہے۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ متقی، غنی اور چھپے ہوئے انسان سے محبت کرتا ہے، جو چھپ چھپ کے نیکیاں کرتا ہے، تقوی والا ہے، لوگوں سے بے نیاز ہے، دنیا سے بے رغبت ہے۔ سہل بن سعد کہتے ہیں ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا، اے اللہ کے رسول مجھے ایسا عمل بتائیے کہ جب میں وہ کروں تو اللہ تعالیٰ مجھ سے محبت کرے اور لوگ بھی مجھ سے محبت کریں۔ آپ نے فرمایا دنیا سے بے رغبت ہو جاؤ، دنیا کی محبت چھوڑ دو، اللہ تم سے محبت کرے گا، اور جو کچھ لوگوں کے ہاتھ میں ہے، جو لوگوں کے پاس ہے، اس سے بے نیاز ہو جاؤ، اس کی لالچ نہ رکھو، لوگ تم سے محبت کریں گے۔ کیونکہ جب کسی کو یہ پتہ چلتا ہے نا کہ اس کو مجھ سے کوئی غرض نہیں، اس کو بس میرے مال سے غرض ہے، تو ایسے چلاک اور خود غرض لوگوں کی سمجھ آ جاتی ہے انسان کو۔ انسان خرچ کرنا بھی چاہتا ہے تو ان پر خرچ کرنے کو دل نہیں کرتا اس کا پھر، لیکن جب کسی کو پتہ چلتا ہے کہ اس کو کوئی غرض نہیں مجھ سے، یہ صرف مجھ سے پیار کرتا ہے بحیثیت انسان کے، تو آپ کے دل میں بھی اس کی محبت آ جاتی ہے۔ پھر اسی طرح ہر عمل کو پختگی سے کرنا، اچھے سے پکے پکے کرنا، ایسے جیسے پنجابی میں کہتے ہیں نا لوندرنا، تو لوندرنا نہیں چاہیے بلکہ صحیح سے کرنا چاہیے۔ جو کام بھی کریں، چاہے کھانا پکائیں، چاہے صفائی کریں، چاہے اسٹچنگ کریں، ہر کام کو اچھے سے کریں، خوبصورتی سے کرنا۔ یحب اللہ العامل اذا عمل ان یحسن، اللہ اس عمل کرنے والے سے محبت رکھتا ہے جو کام کو خوبصورتی سے کرے، اچھے طریقے سے کرے۔ چھوٹی سی مثال دیتی ہوں، آپ نے سیلڈ ہی کاٹنا ہے، مولی گاجر ہی کاٹنی ہے، کچھ لوگوں کو آپ دیکھیں گے ترتیب سے کاٹیں گے، جب آپ کھانے لگیں گے تو آپ کو مشکل نہیں ہوگی، لیکن کچھ لوگ ان کو ڈھنگا کاٹنے کو، ادھر سے کاٹا کو ادھر سے کاٹا، ادھر سے ادھر سے ادھر سے، اب جب آپ کھانے لگتے ہیں تو آپ کو سمجھ نہیں آتی ہے اس کو چمچی سے کھائیں یا اس کو ہاتھ سے کھائیں، اس کو کیسے کھائیں۔ اسی طرح کچھ لوگ کھانا پکاتے ہیں، مثلا سالن میں سبزی بنا رہے ہیں، ان کی کٹنگ اتنی اچھی ہوتی ہے کہ جب سبزی پک کے نکلتی ہے تو دیکھ کے دل خوش ہو جاتا ہے، اور کچھ لوگ ایسا ملیدہ بناتے ہیں کہ وہ کھانے کو دل ہی نہیں کرتا۔ تو فرق ہے نا، کٹنگ سیکھیے، فروٹ کاٹنا بھی سیکھیے۔ ہم سیکھتے نہیں ہیں، بس ہم نے جیسا کسی کو دیکھ لیا یا تو ویسا کر لیا یا جو ہمارے دل میں آیا وہ کر لیا، تو کاموں میں خوبصورتی نہیں لاتے، اچھے طریقے سے نہیں کرتے، جبکہ اللہ تعالیٰ کو کیا پسند ہے؟ ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ اچھا دوسری ایکسٹریم کیا ہے؟ ہم اتنا خوبصورتی کے پیچھے لگ جاتے ہیں کہ چیزوں کی غذائیت ہی ماری جاتی ہے، ان کی روح ہی نکل جاتی ہے، اور صرف دکھاوا دکھاوا، سجاوٹ سجاوٹ، ہر چیز کو اوپر اوپر سے اتنا سجا دیتے ہیں، اندر چاہے ذائقہ کچھ بھی نہ ہو، غذائیت کچھ بھی نہ ہو۔ تو اعتدال کا راستہ۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے بلند کام کرنے والے سے۔ بلند کام کا کیا مطلب ہے؟ یعنی ایک وقت میں دو کاموں میں سے ایک کام کرنے کی چوائس ہے آپ کے پاس، آپ وہ کام اٹھائیں جس کا ثواب زیادہ ہے یا جو آپ کو اچھی طرح سے کرنا آتا ہے۔ پھر اسی طرح سچ بولنے والے سے، امانت کی ادائیگی کرنے والے سے، اور بہترین پڑوسی بننے والے سے، سخاوت کرنے والے سے، کھلے دل والے سے، لوگوں کی اذیتوں پر صبر کرنے والے سے۔ بعض لوگ آپ کو بہت تنگ کرتے ہیں، گھر کے اندر آپ سو رہے ہیں، ان کو ذرا پرواہ نہیں، وہ دروازہ کھولیں گے ٹھا سے ماریں گے، تو ان کو احساس ہی نہیں کہ آپ سو رہے ہیں،
ان کو کوئی کام ہے، انہیں نہیں احساس کہ اب تھک کے سر اٹھا کے پوچھیں کہ فلاں چیز کی طرف، ان کو لحاظ نہیں ہوتا، ان کو پرواہ نہیں ہوتی، دوسرے کا احساس نہیں ہوتا. یہ چیز اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. ایسے میں پھر آپ کا رویہ کیا ہوتا ہے جب لوگ آپ کو تنگ کرتے ہیں؟ آپ بھی پلٹ کے اسے چنک کے جواب دیتے ہیں، چیخ چلا کے. نہیں، ایسی باتوں کو اگنور کر جانا، پی جانا. پھر اللہ کی خاطر بندوں سے محبت کرنے والا، وہ بھی اللہ کا محبوب ہوتا ہے. بڑی خوبصورت حدیث ہے یہ. ایک روایت میں آتا ہے، میری محبت ان لوگوں کے لیے طے شدہ ہے جو میری وجہ سے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں. ان کے درمیان کوئی خون کا رشتہ نہیں، کوئی ذات برادری کا نہیں، وہ صرف اللہ کی خاطر محبت کرتے ہیں ایک دوسرے سے. میری محبت ان لوگوں کے لیے طے شدہ ہے جو میری وجہ سے ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں، اللہ کی خاطر ملنے کے لیے جاتے ہیں. ان کا کوئی اور کام نہیں، کوئی لالچ، کوئی مقصد، کچھ بھی نہیں. میری محبت ان لوگوں کے لیے طے شدہ ہے جو میری وجہ سے ایک دوسرے پہ خرچ کرتے ہیں، یعنی اپنا مال دوسرے پہ خرچ کرتے ہیں. میری محبت ان لوگوں کے لیے طے شدہ ہے، یعنی واجب ہو گئی، حق ہو گئی، سچی ہو گئی، جو میری وجہ سے ایک دوسرے پر صدقہ کرتے ہیں، یعنی دوسرے کی ضروریات پوری کرتے ہیں. اور وہ واقعہ تو آپ نے کئی دفعہ سنا ہوگا کہ ایک شخص اپنے ایک بھائی سے ملنے دوسرے گاؤں گیا، تو اللہ نے اس کے راستے میں ایک فرشتے کو انتظار کے لیے بھیج دیا. جب وہ وہاں سے آدمی گزرا تو فرشتہ کہنے لگا تم کہاں جا رہے ہو؟ انسانی شکل میں تھا. اس نے کہا گاؤں میں میرا ایک بھائی ہے، میں اس سے ملنا چاہتا ہوں. فرشتے نے کہا کیا اس نے تم پر کوئی احسان کیا ہے کہ جس کا بدلہ دینے تم جا رہے ہو؟ اس نے کہا نہیں، سوائے اس کے کہ میں صرف اللہ کی خاطر اس سے محبت کرتا ہوں. فرشتے نے کہا میں اللہ کی طرف سے تیری طرف بھیجا گیا ہوں، اللہ بھی تجھ سے اسی طرح محبت کرتا ہے جس طرح تو اس شخص سے محبت کرتا ہے، اللہ کی خاطر محبت کرتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا جو دو شخص غائبانہ اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت رکھتے، دیکھا ہی نہیں، کبھی ملے ہی نہیں، کوئی ملاقات ہی نہیں ہوئی، غائبانہ طور پر، تو ان میں اللہ کو زیادہ محبوب وہ شخص ہے جو اپنے ساتھی سے زیادہ محبت کرتا ہے. جو زیادہ محبت کرتا ہے وہ زیادہ محبوب ہے. پھر لین دین میں نرمی کرنا، پھر یعنی خریدنے بیچنے میں یا ویسے معاملہ کرنا ہے، قرض کی ادائیگی ہے، کچھ بھی ہے. پھر اپنی عزت کی حفاظت کرنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ غنی، تحمل والے، سوال سے بچنے والے سے محبت کرتا ہے، اور بد زبان، فاجر، چمٹ کے مانگنے والے سے بغض رکھتا ہے. پھر اسی طرح اللہ کی نعمتوں کا اظہار کرنے والے سے بھی اللہ محبت کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو نعمت دے تو وہ اس کا اظہار کرے، اس نعمت کا. یعنی اظہار کس طرح؟ یعنی مثلا اللہ نے کوئی اچھی چیز دی، اس کو پہنے، اسے استعمال کرے، اور پھر اس کو شکر ادا کرے. پھر اسی طرح لوگوں کے بیچ صلح کرانے والا، لڑائیاں جھگڑے ختم کرانے والا، چاہے خاندان میں ہو یا کہیں باہر ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں ایسے صدقے کی طرف تمہاری رہنمائی نہ کروں جس کے مصرف سے اللہ محبت کرتا ہے؟ تم لوگوں کے مابین صلح کروایا کرو، یہ ایسا صدقہ ہے کہ اللہ اس کے مصرف سے محبت کرتا ہے، یعنی ایسا کرنے والے سے. پھر اسی طرح جو اللہ کی ملاقات کا شوق رکھتا ہے اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے، اس سے ملنا چاہتا ہے. اور جو ناپسند کرتا ہے اللہ بھی اس کو ناپسند کرتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ کے نزدیک کچھ چیزیں بڑی محبوب ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کا دین، پھر نماز جو داؤد علیہ السلام کی نماز تھی، آدھی رات تک سوتے، پھر 1/3 رات عبادت کرتے اور آخری 6واں حصہ اور پھر سو جاتے. پھر عورت کی وہ نماز جو اپنے گھر کے سب سے تاریکی والے کمرے میں پڑھتی، آگے جا کے شور شرابے ہنگامے میں نہیں جا نماز ڈال دیتی. پھر اسی طرح اللہ کے ہاں محبوب روزے داؤد علیہ السلام کے روزے، ایک دن روزہ رکھنا، ایک دن چھوڑ دینا. پھر محبوب صدقہ سبحان اللہ و بحمدہ کا ورد کثرت سے کرنا، کیونکہ یہ اللہ کے نزدیک سونے کا پہاڑ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے زیادہ محبوب ہے. اور دن میں 100 دفعہ جو پڑھتا ہے اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. پھر قربانی میں خاکستری رنگ کا جانور ذبح کرنا اللہ کو 2 کالے رنگ کے جانور ذبح کرنے سے زیادہ محبوب ہے، یعنی براؤنش یا گولڈن. پھر محبوب اعمال اللہ پر ایمان، صلہ رحمی کرنا، امر بالمعروف نہی عن المنکر، اور ناپسندیدہ کام شرک کرنا، رشتہ داری توڑنا. پھر اسی طرح محبوب عمل وقت پر نماز پڑھنا. پھر اسی طرح والدین کے ساتھ نیکی. پھر جہاد فی سبیل اللہ. اور پھر اللہ تعالیٰ کو وہ عمل زیادہ محبوب ہے کہ تم اس حال میں دنیا سے جاؤ کہ تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو. پھر اللہ کے محبوب بندے وہ ہیں جو اپنے عیال کے لیے سب سے زیادہ نفع مند ہیں، اپنے گھر والوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں. اسی طرح جو اخلاق میں سب سے اچھے ہیں. اور اللہ کا محبوب کلام سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کلمتان حبیبتان الی الرحمن.
دو قطرے اللہ کو بڑے پسند ہیں، وہ آنسو کا قطرہ جو اللہ کے خوف سے نکلے اور خون کا قطرہ جو اللہ کے راستے میں بہے۔ اللہ کے ہاں اس قدم سے بڑھ کے اور کوئی قدم محبوب نہیں جس سے وہ چل کے صف کو ملاتا ہے۔ یعنی اگر آپ جماعت سے نماز پڑھیں، جمعہ پڑھیں، تراویح وغیرہ پڑھیں، پھر اللہ کے محبوب جگہ مسجدیں ہیں اور سب سے بری جگہ بازار ہیں۔ محبوب دن ذوالحجہ کے پہلا عشر، پھر اسی طرح محبوب نام عبداللہ، عبد الرحمن اور حارث۔ محبوب کھانا جس کھانے والے زیادہ ہوں، یعنی آپ نے پکا کے رکھا ہے، بہت سے لوگ اس کو کھا رہے ہیں۔ محبوب خوشبو روزے دار کے منہ کی اسمیل۔ محبوب کمائی جو اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ تو بہرحال ہم سب کو وہ کام بھی کرنے چاہیے اور دعائیں بھی مانگنی چاہیے جس سے ہم اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنی محبت عطا کرے اور ان کاموں کی محبت جن کے کرنے سے وہ محبت کرتا ہے اور بندہ اللہ کا محبوب ہے، تاکہ جب ہم اس سے ملیں وہ ہم سے خوش ہو جائیں۔ ہم اس سے وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک۔